Bismillahirrahmanirrahim. We are on page number 4. This is the first paragraph. My young friends, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. My young friends, मेरे नौजवान दोस्तों, I would therefore like to tell you, मैं इसलिए आपको ये बताना चाहूँगा a few points about which चंद अहम निकात you should be vigilant and beware जिनके बारे में आपको हमेशा होशियार रहना है. Firstly, beware of the fifth columnist among ourselves. सबसे पहली बात कि अपने दरमियान फिफ्थ कॉलमनिस्ट जो हैं उनसे आप बाखबर रहें, उनसे होशियार रहें. फिफ्थ कॉलमनिस्ट कुछ ऐसे लोग होंगे जो गद्दार होंगे, बेसिकली जो अपने फ़ायदे के लिए आप दोनों साइड से वो एक्सप्लॉइट करेंगे. सेकेंडली, और दूसरी बात, गॉड अगेंस्ट एंड वीट आउट सेल्फिश पीपल. दूसरी बात यह है कि आपने उनका अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है और सेल्फिश लोगों को अपने दरमियान से उखाड़ के बाहर फेंकना है. हु ओनली विश टू एक्सप्लॉइट यू. उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि वो आपको एक्सप्लॉइट करें, सो दैट दे मे स्विम, ताकि वो कामयाब हो सकें, उनको फ़ायदा हो सके. थर्डली, और तीसरी बात, लर्न टू जज who are really true and really honest. और आपने सीखना ये बात है, ये बात सबसे अहम चीज़ सीखनी है कि आप जज कैसे करें कि कौन सच्चा है, कौन ईमानदार है और कौन ऐसा शख्स है जो अनसेल्फिश है, जो बेगर्ज है. ऑफ द स्टेट के लिए, इन तमाम अशखास में से कौन ऐसे लोग हैं जो स्टेट के लिए ईमानदारी से काम करते हैं और बेगर्जी से काम करते हैं. वो विश टू सर्व द पीपल विद हार्ट एंड सोल एंड सपोर्ट देम. वो कौन से ऐसे अशखास हैं जो लोगों की मदद करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं दिल और जान के साथ, और कौन ऐसे लोग हैं जो लोगों के अगेंस्ट जाते हैं या अपने फ़ायदे देखते हैं. There is another matter that I would like to refer to. कहते एक और मसला, एक और मामला that I would like to refer to, मैं जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ. My young friends, मेरे नौजवान दोस्तों, hitherto from now onward you have been following the rut. यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद यकीनन आप में से अक्सर लोग पुरानी जो राहें हैं, रवायात हैं, पुराने जो तौर अतवार हैं, आप उनको फॉलो करना शुरू करेंगे, उन पर चलना शुरू करेंगे. You get your degrees and when you are thrown out of this university in thousands, जब आप अपनी डिग्री ले लेंगे और इस इन यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे हज़ारों की तादाद में, all that you think and hanker for is गवर्नमेंट सर्विस. आप जो लोग यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके बाहर निकलते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं या उनकी ख्वाहिश सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि वो कोई गवर्नमेंट की जॉब हासिल कर लें. As your vice chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education, जैसे कि आपके वाइस चांसलर ने बड़े बजा तौर पर ये इरशाद फरमाया है कि हमारा जो पुराना तालीमी निज़ाम है उसका बुनियादी मकसद यही था, एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग, और इस वक्त जो हमारे पास गवर्नमेंट का सिस्टम है, एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, उसका भी बुनियादी मकसद यही है कि कुछ लोग ऐसे पैदा किए जाएं जो जॉब कर सकें, सर्विस कर सकें.
was really to have well trained, चाहते क्या हैं कि हमारे पास कुछ वेल ट्रेंड लोग हों, वेल इक्विप्ड क्लर्क्स, बड़े शानदार किस्म के क्लर्क मिले हमें. Of course, some of them went higher and found their level. कोई शक नहीं इसमें कि चंद अशखास ऐसे भी होंगे जो कुछ तरक्की करके ऊपर पहुंच जाते हैं और कुछ बेहतर मकाम हासिल कर लेते हैं. बट द होल आइडिया वाज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क्स. लेकिन असल आइडिया ये है, असल मकसद ये है कि हमें कुछ क्वालिफाइड क्लर्क जो हैं वो मिलने चाहिए. हमारे तालीमी निज़ाम का असल मकसद ये है कि आप कुछ क्लर्क जो हैं वो पैदा कर सकें. Civil service was mainly staffed by the Britons and the Indian element was introduced later on. कहते हैं ये जो सिविल सर्विस है उसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो ब्रिटिश थे और बाद के अयाम में कुछ इंडियन एलिमेंट जो हैं, कुछ इंडियन अशखास जो हैं उनको भी शामिल किया गया. इट वेंट अप प्रोग्रेसिवली. कहते हो ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चलता गया, ये इंडियंस ज़्यादा होते गए. वेल द होल प्रिंसिपल वाज टू क्रिएट अ मेंटालिटी. कहते हैं बेसिक उसूल ये था कि एक ऐसी जहनियत तामीर की जाए, एक ऐसे जहन पैदा किया जाए, साइकोलॉजी, एक ऐसी नफ्सियात पैदा की जाए, इन अ स्टेट ऑफ माइंड, और एक ऐसा जहन बनाया जाए दैट एन एवरेज मैन, कि एक आम आदमी, व्हेन ही पास्ड हिज बीए और एमए, जब वो अपना बीए एमए कर लेता है, वाज टू लुक फॉर सम जॉब इन गवर्नमेंट, तो वो कोई हुकूमत की कोई पक्की नौकरी जो है वो ढूंढना शुरू करता है. इफ़ ही हैड इट ही थॉट ही हैड रीच्ड हिज हाइट्स. तो अगर वो कोई ऐसी जॉब हासिल कर लेता है तो वो सोचता है कि वो बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया. आई नो, मैं जानता हूँ, एंड यू ऑल नो, तो आप सब भी जानते हैं, व्हाट हैज़ बीन रियली द रिजल्ट ऑफ दिस, कि इस जो रवैया है या ये जॉब जो अचीव करते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका नतीजा क्या निकलता है. और एक्सपीरियंस हैज़ शोन, हमारे तजर्बात से ये बात वाजी हुई है, दैट एन एम ए अर्न्स लेस देन अ टैक्सी ड्राइवर, कि कोई शख्स जो एम ए करके जॉब करता है उसकी इनकम जो है, उसके जो आमदनी है, उसकी तनख्वाह है, एक टैक्सी ड्राइवर से भी कम होती है. And most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many servants who are employed by well-to-do people. कहते हैं ये जो लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं ये उन लोगों की बानिस्बत ज़्यादा भयानक ज़िंदगी गुजारते हैं जो लोगों के ज़ाती मुलाजिम होते हैं, जो अमीर लोगों के ज़ाती मुलाजिम होते हैं. उनकी निस्बत गवर्नमेंट के मुलाजिम जो हैं वो ज़्यादा बुरी हालत में होते हैं. नाउ आई वांट यू टू गेट आउट ऑफ दैट रट एंड दैट मेंटालिटी. और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये पुरानी जो रवायात हैं, पुरानी जो तौर तरीके हैं, उनसे पुरानी जो जहनीत है उससे आप जान छुड़ाएं. स्पेशली नाउ दैट वी आर इन फ्री पाकिस्तान, ख़ास तौर पर जब हम एक आज़ाद पाकिस्तान के अंदर हैं. गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब थाउजेंड्स. गवर्नमेंट जो है वो हज़ारों के साल से जो तालिब इल्म यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं उन सब लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उन सब लोगों को जॉब नहीं दे सकती. इम्पॉसिबल, और ये बात वैसे भी नामुमकिन है. बट in the completion to get the government service, sir, in the competition to get government service, most of you will be demoralized. और हम शख्सियत जब गवर्नमेंट की जॉब के लिए कंपटीशन में जाएंगे तो यकीनन वो मायूस होंगे. गवर्नमेंट can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else, and being disgruntled are always ready to be exploited by the persons who have their own axes to grind. गवर्नमेंट यकीनी तौर पर
کچھ مخصوص نمبر جو ہیں پرسنس کے ان کو جاب دے سکتی ہے، اور جو باقی بچ جائیں گے یقیناً وہ کسی جگہ سیٹل نہیں ہو سکیں گے. اینڈ بینگ ڈسگرانٹیڈ، اور یہ غیر مطمئن لوگ، یہ غصے والے لوگ always ready to be exploited، یہ ہمیشہ آسان شکار ہوتے ہیں ایکسپلائٹیشن کا. by persons who have their own access to client، اور یہ لوگ بہت آرام سے ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جنہوں نے اپنے مفادات حاصل کرنے ہوتے ہیں، اور وہ جو مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان غیر مطمئن لوگوں کو آگے لگا کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. وہ بھلا کیسے؟ کہ آپ ان مایوس لوگوں کو کسی طرح سے بھی قائل کر کے آپ کسی غلط راہ پر لے جا سکتے ہیں ان کو، وہ چاہے ڈرگس ہوں، چاہے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو، یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور ایکٹیویٹی. یہ لوگ چونکہ زندگی سے خاصی حد تک مایوس ہوتے ہیں، اس لیے ان کو شکار کرنا نسبتاً بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اکثر پڑھے لکھے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ برائی میں انوالو ہو جاتے ہیں. بینک ڈکیتی ہو گئی، ٹیررسٹ والا ایکٹیویٹی کوئی بھی آ گئی، اور اس طرح سے باقی جو سائبر کرائم سے جو تعلق ہے چیزوں کا، ان میں بھی میکسیمم جو ہیں وہ آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہی شامل ہوتے ہیں. ناؤ آئی وانٹ دیٹ یو مسٹ ڈائیورٹ یور مائنڈ. اب قائد یہ کہتے ہیں کہ اب آئی وانٹ دیٹ، میں یہ چاہتا ہوں، دیٹ یو مسٹ ڈائیورٹ یور مائنڈ، آپ اپنے مائنڈ کو اس طرف مبذول کریں، اس طرف لے کے جائیں، اس کو اس طرف ڈائیورٹ کریں. یور اٹینشن، یور ایمس اینڈ ایمبیشنس ٹو ادر چینلس and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. اب قائد کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کریں اور اپنے ایمز کو، اپنی ایمبیشنس کو، اپنی خواہشات کو نئے چینلز، نئی ایوینیوز اور نئی فیلڈ جو کہ اوپن ہیں ان کی طرف لے کے جائیں. آگے وہ مزید اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دیر از نو شیم ان ڈوئنگ مینول ورک اینڈ لیبر. کہتے ہیں کام کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی. آپ کو چاہے کوئی کام آپ مینولی کر رہے ہو، ہاتھ سے کر رہے ہو، یا مزدوری کر رہے ہو، اس میں کوئی برائی نہیں. آپ کو یاد ہوگا اسلام بھی ایکزیکٹ اسی بات پہ سٹریس کرتا ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ القاسب حبیب اللہ، یہ ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ میکسیمم خود کفالت کی طرف جائیں، اپنی پاورز کے اوپر، اپنے ٹیلنٹ کے اوپر ٹرسٹ کریں، اور میکسیمم جو چیز اچیو کر رہے ہوں وہ پرسنل لیبر سے اچیو کریں، نہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں. لیکن آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا، ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس
کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پاس کوئی چیز ہے اپنی ملکیت میں، تو غالباً ان کی ملکیت سے کو ایک دو چیزیں ملی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جو وہاں مجلس میں موجود تھے ان کو بیچ کے کچھ پیسے لیے، اور اس پیسے کی عوض اس صحابی کو ایک گلاڑی اور ایک رسی لے کے دے دی، وہ کہا کہ اب جنگل میں جاؤ، درخت کاٹو اور اسے مارکیٹ میں آ کے بیچو۔ اب یہ واقعہ جو ہے بیسیکلی بتا یہ رہا ہے کہ لیبر جو ہے، یہ کام جو ہے، اس میں کوئی شیم کی بات نہیں، یہ فخر کی بات ہے، اور بینگ اے اسٹیٹ آنر، جو اسٹیٹ کے جتنے بھی کرتے درتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آنے والی نسلوں کو قائل کریں کہ آپ کام کریں، کام ہی جو ہے وہ عزت کا باعث بنتے ہیں۔ وہ قاعدے سے ہم ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں، وہ آنے والی نسلوں کو یہ بتا یہ رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ کی جو امپروومنٹ ہے وہ تب ہی پاسبل ہے کہ جب آپ کام کرنا شروع کریں گے۔ There is an immense scope in technical education, for we want technically qualified people very badly. That there is an immense scope in technical education. کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہے اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے، یہاں پہ بڑی گنجائش ہے اس کے اندر، اور ہمیں ٹیکنیکلی کوالیفائڈ لوگوں کی اشد ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کسی ملک کی جو معیشت ہے، اس کی اکانومی جو ہے، اس کو بڑھانے میں، اس کو امپروو کرنے میں یہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی ایڈوانس اسٹیٹس ہیں جو ترقی کر چکی ہیں، ان تمام اسٹیٹس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بڑی امپورٹنس دی گئی۔ آپ چائنا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ سنگاپور کو دیکھ لیجئے، آپ ملیشیا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایون کہ جتنے بھی ویسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں پہ بیسیکلی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ ہی اس اکانومی کو پش کر رہے ہیں۔ اور قاضی صاحب یقیناً اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مزید جابس کریٹ ہوں، تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ ہوں، اور وہ ٹیکنیکل لوگ صرف گورنمنٹ جاب کے پیچھے نہ بھاگیں، وہ آلٹرنیٹ ڈھونڈیں، وہ کوئی اپنا بزنس اسٹیبلش کریں۔ جب وہ یہ لوگ اپنا کوئی بزنس سیٹ اپ رن کریں گے تو یقیناً ہر بندہ جو ہے وہ 2 4 5 10 لوگوں کے لیے جاب کریٹ کرے گا، اور وہ جاب کریٹ کرے گا تو یقیناً 8 10 جتنے بھی لوگ اس کے امپلائی ہوں گے ان کے جو نظام ہے گھر کا وہ بھی چل پڑے گا، وہ یقیناً آپ کا معاشرہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ گرو کرنا شروع کرے گا۔ قائد یہی بات بتا رہے ہیں کہ بیسک ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے، ٹیکنیکلی کوالیفائڈ جو پیپل ہیں وہ ہمیں اشد ضرورت ہے ان کی، ہمیں بہت ضرورت ہے وہ لوگ جب تک نہیں ہوں گے یقیناً اسٹیٹ آگے نہیں جائے گی۔ اور یہاں پر وہ اس کون کو ایڈریس کریں جنرلی کہ ہمیں چاہیے کہ بینگ اے پیرنٹس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف موو کروائیں۔ آج تک آفٹر پاسنگ آئی ہوپ سو 75 ایئرس آف پاکستان راؤنڈ اباؤٹ، پاکستان کے تقریباً 73 74 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور 73 74 سال کے باوجود ہمیں یہ بیسک پرنسپل سمجھ نہیں آیا۔ آج بھی ہم اپنی جو بڑی لاٹ ہے اسٹوڈنٹس کی وہ نان ٹیکنیکل ایجوکیشن طرف جا رہے ہیں۔ یقیناً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نان ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت نہیں رہی، لیکن اب نان ٹیکنیکل ایجوکیشن جو آپ لوگوں کو دیں گے، کل وہ ڈگری لے کے کہاں جائیں گے؟ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور ہماری ایجوکیشن کی بیڈ لک یہ ہے کہ ہم جب کسی بندے کو ڈگری دیتے ہیں، ماسٹر اور اس ٹائپ سے جتنے بھی ایم فل ایون پی ایچ ڈی کا، تو ان سے ہم ایک چیز چھین لیتے ہیں، وہ کام کرنے کا ہنر ہے۔ وہ کبھی بھی کوئی کام جو ہاتھ سے کرنا پڑے اس کو وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، نہیں کرتے، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ جتنے بھی ہیں
وہ اکثر شکایات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ہمیں جاب نہیں مل رہی، ہم نے پیسے انویسٹ کیے، ٹائم انویسٹ کیا، اور رزلٹ یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی یہ جج ہی نہیں کیا کہ مارکیٹ میں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، اور جس فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں کیا مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے بھی یا نہیں، جس کا یہ جو ڈفرینس ہے بٹوین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے ہمارے بے شمار لوگ بے روزگار رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی یہ ڈائریکشن ہے اس کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے، اور یہی بات قائد اعظم نے جس کی پہلی اسپیچ میں کہہ دیا جو پاکستان کے آغاز میں تھی کہ ہم اس ڈائریکشن میں جائیں گے تو ہم بہتر طرف جا سکتے ہیں۔ He further says that you can learn banking, commerce, trade, law, etc., which provide so many opportunities now. کہتے ہیں آپ بینکنگ جو ہے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کی ایجوکیشن لے سکتے ہیں، آپ کامرس اور ٹریڈ میں جا سکتے ہیں، آپ لا کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تمام جو فیلڈس ہیں which provide so many opportunities now، کہتے ہیں یہ تمام فیلڈ جو ہیں آپ کو اب بے شمار مواقع پرووائڈ کر رہے ہیں، بے شمار چانسز آپ کے لیے انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ already you find that new industries are being started۔ آپ کو پہلے سے اس بات کا ادراک ہے، آپ کو شعور ہے کہ نئی انڈسٹریاں ہیں، جو نئی صنعتیں ہیں وہ لگ رہی ہیں، نیو بینکس، نئے بینکس اوپن ہو رہے ہیں، نیو انشورنس کمپنیز، نئی انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو رہی ہیں، نیو کمرشل فارمز آر اوپننگ، نیو کمرشل فارمز جو ہیں وہ اوپن ہو رہی ہیں، اینڈ دے ول گرو ایز یو گو آن۔ کہتے ہیں جب آپ ان فارمز کے اندر جائیں گے، جابس کریں گے، یقیناً یہ جو فارمز ہیں وہ گرو کریں گی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ پرسنلی آپ کی وہ گرو کریں گے، فارم گرو کرے گی، اسٹیٹ کی اکانومی گرو کرے گی۔ تو ناؤ دیز are avenues and fields open to you، کہ آپ کے لیے یہ نئی راہیں ہیں، یہ نئی آپ کے فیلڈس موجود ہیں جو آپ کے لیے اوپن ہیں، آپ جا سکتے ہیں ان کے اندر۔ think of them، آپ کو چاہیے کہ ان تمام فیلڈس کے بارے میں سوچیں، and divert your attention to them، اپنی اٹینشن جو ہے، اپنی توجہ جو ہے وہ ان کی طرف مبذول کریں، ان کی طرف دیکھیں، اینڈ بلیو می، کہتے ہیں میرا یقین کیجیے، مجھ پہ آپ اعتبار کیجیے، یو ول دیئر بینیفٹ یور سیلف مور دین بائی merely going in for government service and remaining there in what I should say a circle of clerkship, working there from morning till evening۔ کہتے میرا یقین کریں، اگر آپ ان فیلڈس میں جاتے ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا ہے، یو ول دیئر بینیفٹ یور سیلف، کہتے آپ سب سے زیادہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، بینیفٹ اپنے آپ کو دیں گے، مور دین بائی میئرلی گوئنگ ان فار گورنمنٹ سروس، گورنمنٹ سروس جوائن کرنے سے زیادہ جتنا فائدہ آپ کو گورنمنٹ سروس جوائن کرنے سے ہے اس سے زیادہ فائدہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں جانے سے ہوگا۔ ریمیننگ دیئر، اگر وہاں رہے آپ تو، ان واٹ آئی شوڈ سے، مجھے کیا کہنا چاہیے، سرکل آف کلارکشپ، یہ جو کلارکشپ ہے، یہ جو آفیشیل نوکری ہے، عام نوکری جو ہیں، یہ جو کلرکوں کی نوکریاں ہیں، اگر آپ اس سرکل میں آ گئے اور سرکل میں کریں گے کہ آپ ورکنگ دیئر فرام مارننگ ٹل ایوننگ، صبح سے لے کر شام تک آپ آفس میں بیٹھ کے لگاتار فائلوں کو دیکھتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، ان موسٹ ڈینجی اینڈ انکمفرٹیبل کنڈیشنز۔ اور یقیناً یہ جو جس جگہ آپ جاب کر رہے ہوں گے، جو آفس میں بیٹھے ہوں گے، یقیناً سارے آفس کیا ہوں گے،
बड़े ग्लूमी होंगे, कंडीशन उसकी बड़ी अनकंफर्टेबल होगी, वहाँ यकीन आप बैठने को दिल नहीं करेगा, अपना बुरा हाल है उन ऑफिस के अंदर. You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce industry. कहते हैं जी कि गवर्नमेंट जॉब की बनस्पत इफ यू बी फार मोर हैप्पी, आप ज़्यादा खुश होंगे, एंड फार मोर प्रॉस्परस, आप ज़्यादा खुशहाल होंगे, विद फार मोर अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा मौक़ों के साथ, टू राइज इफ़ टेक टू कॉमर्स इंडस्ट्री, अगर आप कॉमर्स और इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं, एंड विल दस बी हेल्पिंग नॉट ओनली योर सेल्फ बट ऑल्सो योर स्टेट. तो इस तरह से ना सिर्फ आप अपने फायदे के लिए काम कर रहे होंगे, बल्कि आप स्टेट की भी वेलफेयर कर रहे हैं, उसकी भी बेहतरी कर रहे होंगे. 4 years ago, I can give you one instance. कातिल कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल दे सकता हूँ. मेरे पास एक ऐसी मिसाल मौजूद है. I know a young man who was in government service. कहते हैं मैं एक ऐसे नौजवान को जानता हूँ जो गवर्नमेंट सर्विस में था. 4 years ago, 4 साल पहले की बात है. He went into a banking corporation. वो बैंक में चला गया, बैंकिंग कॉर्पोरेशन में गया. On 200 rupees, कितने पे? सॉरी 200 rupees, 200 रुपए पे. Because he had studied the subject of banking, क्योंकि उसने बैंकिंग जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा था. And today he is manager in one of their firm. आज वो है एक फर्म में बातों मैनेजर के काम कर रहा है. Drawing 1500 rupees a month. आज कितने ले रहा है वो? 1500 रुपया पर मंथ के हिसाब से. इन जस्ट 4 years, सिर्फ 4 सालों के अंदर. ये सिर्फ उसने 4 साल में जो तरक्की की, वो कितनी तरक्की की? 200 रुपए से उसने स्टार्ट लिया था, और आज वो 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो है ले रहा है, पे ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, वो सिर्फ 4 साल के अंदर. दीज आर द अपॉर्चुनिटीज. कहते हैं ये वो मौके हैं, ये वो गुंजाइशें हैं. टू हैव आई टू impress upon you now to think in these terms. जो मौके हैं, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको इम्प्रेस करता हूँ, मैं आपको कायल करने की कोशिश करता हूँ कि आप इस तरह से सोचें, इन मयार के ऊपर सोचें और इस डायरेक्शन में सोचें. तो यकीनन आपकी लाइफ जो है वो पहले से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी. इस चैप्टर में एक दो चीज़ें और बहुत मज़ेदार हैं जो काजी साहब ने पिछले पेज पे कहा है कि हम बेसिकली सारे लोग लकीर के फकीर हैं. किसी एक बड़े मुफक्कर ने कहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही किस्म के लोग आबाद हैं, आज़ाद और गुलाम. आज़ाद वो लोग हैं जो अपनी राहें खुद मुतय्यन करते हैं, अपनी राहें खुद तख्लीक करते हैं, और इसके अलावा तो वो तमाम लोग जो पहले से मौजूद राहों का इंतखाब करते हैं, पहले से मौजूद रास्तों पर चलते हैं, वो सारे गुलाम हैं. और काजी साहब ने तकरीबन यही बात दोबारा रिपीट की. वो यही कहना चाहते हैं कि आप पहले से बनी बनाई जो रवायात हैं, जो रास्ते हैं, उन पे बार बार मत चलें, नई डायरेक्शन में जाएं,
نئی چیزوں کے بارے میں سوچیں تو یقیناً آپ بہتر جو دنیا ہے اس کی دریافت کر پائیں گے. نہ صرف آپ اپنے لیے اس رستے پہ چل کے اپنے جو لائف اسٹینڈرڈ ہے اس کو امپروو کریں گے، بلکہ آپ اسٹیٹ کی بھی ڈائریکٹلی اس کو ہے نا سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی اکانومی بہتر کریں گے. اور یہ بات آج بھی ویسے ہی سچ ہے جیسے آج سے 73-74 سال پہلے تھی. آج بھی ہماری اکثریت کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے. آج بھی ہمارے بے شمار طلباء جو کالج لیول تک بھی آ جاتے ہیں، ان سے پوچھیں جی کہ آپ زندگی میں آپ اس کمنگ جو لائف ہے اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں، تو اکثریت کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سوچا ہی نہیں. اب ذرا آپ ہی بتائیں کہ اگر آپ نے سوچا ہی نہیں تو آپ کی منزل کہاں سی ہے اور آپ پہنچے کہ کہاں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا جو چیپٹر ہے یہ ختم ہو رہا ہے. تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم ایکسرسائز پہ آئیں گے. تو ایکسرسائز میں کچھ کویشچنس آنسر ہیں، یقیناً ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.